وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 37، درس کا نمبر 89. آج کا موضوع، کیا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 37. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی ومن تکون له عاقبۃ الدار. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا کہ میرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کے آیا ہے اس کی طرف سے، اور کون ہے جس کا انجام اچھا ہوگا. انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے. بہت ہی اہم آیت ہے. اصل میں دیکھیں، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں اور اپنی مرضی سے ہر بات طے کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، ہم خواتین ہیں یا حضرات ہیں، اللہ، اور سب لوگ دیکھیں، ہم سب لوگ اپنی دانست میں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں. ایک بات اس طریقے سے بھی سوچیں نا، ہر شخص چور ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے. ڈاکو نے بھی اپنی جو ڈاکہ ہے اس کے لیے کچھ راستے سوچ رکھے ہیں. ٹھیک ہے، میں ڈاکہ تو کرتا ہوں لیکن میں فرض نماز کبھی نہیں چھوڑتا، اور میں ڈاکہ اگر ڈالتا بھی ہوں، مثال کے طور پہ عرض کروں، میں پھر اس سے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، اور میں نے باقاعدہ ایک انسانی فلاحیت کی ایک تنظیم بنا رکھی ہے، مثال کے طور پہ. تو اسی طرح دیکھیں، ہر شخص ہے. آج ہم سب لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا قوم ہے. یہ امت کا یہ حال ہے. یہ نافرمان قوم ہے، یہ آمادہ ہے بغاوت پر، اللہ کے قانون کی،
قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ کے قرآن کی ہماری نظر میں بطور ہدایت کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کے الفاظ ہیں، اس یہ رحمت ہے اور اس میں ہدایت ہے۔ نہ ہم ہدایت کے طالب ہیں، حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں تو آپ کے گھر کا بیدی ہوں نا، میں بھی انسان ہوں، مجھے پتا ہے کہ آج کا انسان بلکہ آج کا مسلمان کس طریقے سے سوچ رہا ہے، تو وہ گھر کا بیدی ہوں میں آپ کے، جانتا ہوں میں۔ ہم سب لوگ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ہمارا گھمنڈ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس پر ہمارا غرور ہے، اسی پر ہمارا تکیہ ہے۔ جنت کو ہم اپنا ٹھیکہ سمجھتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہوگا میں جنت میں جانا ہے۔ آپ دیکھ لیں بعض نعت خواہ حضرات جو ہے، آپ اپنے نعتیہ یعنی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، میں کیا کروں، یعنی جو کلام ہے اس میں آپ کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں، بس تم نے نعتیہ محفل میں شرکت کی نہیں اور جنت میں تم پہنچے نہیں۔ زیادہ میں تفصیل میں نہیں بات کروں گا، لیکن میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص دین کو اپنے طریقے سے سوچتا ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں نا، ربی اعلم بمن جاء بالہدا۔ پھر دوسری جگہ آیت ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ تو بہرحال میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، اور آپ تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں نا، 22 کروڑ کی آبادی ہے، یا تقریباً 1.5 ارب لوگ ہیں مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہر شخص۔ اب مثال کے طور پر یہ نہیں، ملکی سطح پر، قومی سطح پر شیعہ جو ہے، شیعہ وہ کہتے ہیں اگر مسلمان ہیں تو ہم ہیں، عاشقان رسول ہیں تو ہم ہیں، اہل بیت ہیں تو ہم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شیعت کو یعنی برآمد کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، اور یہ بھی بتا دوں میرا کوئی خاص فرقہ نہیں ہے۔ بریلوی کہتے ہیں کہ ہم ہیں عاشقان رسول، دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم ہیں عاشقان رسول، اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم ہیں۔ ہم سے زیادہ تو کوئی عاشق رسول ہے نہیں، ہم تو خالص حدیث، اور تو ہم کچھ مانتے ہی نہیں ہیں، خالص حدیث، فقہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، اور میں یہ خاص دینی طبقے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام سطح، خاص کر جو لبرل کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک وہ کیا کہتے ہیں نا، یعنی ترقی یافتہ لوگ کہتے ہیں یا جو بھی ہے، تو جتنے بھی ہیں آپ، ہر ایک کے ذہن میں میں دین کی تفریقہ بازی سے نکل آیا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ عوام کل انعام، ہماری تو کوئی عقل نہیں ہے، یعنی ایسی عقل تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو جج بنا رکھا ہے، جج، اور جج کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو فیصلہ کر دیا ہے۔ ہم سائل ہی نہیں ہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ ربے منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ ربے منزل ہی نہیں۔ ہم سائل نہیں ہیں، ہم سائل ہیں لیکن دنیا کے ہیں، اللہ سے صرف دنیا کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ رحم کر، دے دے دنیا، دے دے، چھپر پھاڑ کے دے، جو بھی ہو جیسی بھی ہو دنیا دے۔ اللہ اور وہاں وہ ایک اصطلاح میں بھول رہا تھا، روشن خیال ہے،
روشن خیالی، مونچھ مونڈو داڑھی مونڈو یا مونچھیں بڑی بڑی رکھو، داڑھی صفا چٹ کراؤ اور روشن خیال مسلمان. آج کے دور میں وہ پرانا دور تھا بس ختم ہو گیا. آج کے دور میں اسلام کی تشریح کرو، ایک نئی تشریح کرو، کچھ لو اور کچھ دو. یہ بہت سی دیکھیں ایسی باتیں معاشرے میں پائی جاتی. اس دن میں ایک کلپ سن رہا تھا، ٹی وی کا ایک ہوشیار اینکر بیٹھا ہوا تھا، علماء کرام کے سامنے 3 طلاق کے مسئلے پہ بات کر رہا تھا. اس کے خیال میں وہ حدیث بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے. تو اس معاملے پہ علماء نے ایک حدیث پیش کی. اس نے کہا یہ تو ترمذی کی ہے. یعنی اتنا وہ ہوشیار ہے کہ وہ حدیث بھی ترمذی، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں مانوں گا، یہ تو ترمذی کی ہے، اس کی کیا سند ہے. خیر میں اس معاملے میں نہیں جاؤں گا. میں عوام کی بات کروں، میں آپ کی بات کروں. آپ چاہے جس لیول پہ بھی ہیں، اپنے آپ کو آپ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں. یہ بہت یعنی دیکھیں بعض سوچیں جو ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں. ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے. دیکھیں عبادت کا ہمارے ذہن میں ایک خاص تصور ہے. عبادت، اطاعت کا، عبادت کا، ذکر الہی کا، اللہ کے ذکر کی ایک خاص تشریح ہے ہماری. اور ہر چیز کے دین کا ہمارا اپنا، اسلام کے ہمارے ذہن میں اپنے مطالب ہیں. پھر اطاعت رسول، سنت رسول، اس کا ہمارے ذہن میں، ہر ایک کے ذہن میں اپنا میں نے دیکھیں گزشتہ سبق میں آپ کو کہا تھا نا کہ جھٹلانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. فرعون نے الگ طریقے سے جھٹلایا، ابھی آئے گا اس میں، اگلی آیت میں آ رہا ہے. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. فرعون نے کہا اے میرے سردارو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا بھی ہے. ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہمارے علاوہ کوئی خدا ہے کہ نہیں ہے. آج کا مسلمان اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے. خواہشات نفس اس کا بہت بڑا خدا ہے، جو کہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے. عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک. پیارے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ تمہارا نفس ہے، جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. دیکھیں سپیڈ میں نے اور بھی کم کر دی ہے. آپ سوچیں، گھر کی سطح پر سوچیں، بیوی خود سوچے، اس کا خاوند خود سوچے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں ہماری جو زندگی گزارنے کا سارا دار و مدار ہے وہ خواہشات نفس پر ہے. دین، قرآن، اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ، اس کی ہمارے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. باقی تو آپ دیکھ لیں کیا ہے کیا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے سارا. خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ربی عالم بمن جاء بالہدی، میرا رب جانتا ہے. اب دیکھیں ان ہدی اللہ هو الہدی، قرآن کی آیت ہے. اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. اب اللہ کی ہدایت دیکھیں مضمون سمجھنے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. ہم نے مشکل بنا لیا ہے. یہ زندگی ہم نے اپنے اوپر بڑی مشکل کر لی ہے. دیکھیں جب آپ سے راستہ گم ہو جائے نا، پھر آپ بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی ایک راستہ کبھی دوسرا راستہ. آپ کو تو منزل کا ہمیں تو منزل کا پتہ ہی نہیں ہے. آج کے مسلمان کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ بھٹک گیا ہے اور بھٹکتا پھر رہا ہے. فَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم ان کی جو سرکشی ہے ہمارے مسلمانوں کی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ان کی جو بغاوت ہے، سرکشی ہے،
تو اس میں یہ اندھے بہرے ہو کر پھر رہے ہیں۔ پھر ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہمارے بارے میں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، چھوڑ دینے اے رسول، ہدایت تو موجود ہے لیکن انہوں نے منہ موڑ لیا ہے ہدایت سے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دینے، کھائیں پییں عیش کریں، اور ان کو امیدوں نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ ان کو، اس مسلمان کو جلد پتہ لگ جائے گا سب سے بڑا دشمن اسلام کا آج مسلمان ہے، یہ مجرم ہے اللہ کا، یہ مجرم ہے قرآن کا، یہ مجرم ہے رسول کا، یہ مجرم ہے اپنے دین کا، اسلام کا۔ چھوڑ دیں یہ رویہ، بغاوت سے باز آ جائیں، سرکشی۔ دیکھیں یہ ہم یعنی ایسا جو جیسا میں کہہ رہا ہوں نا، ایسا ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ سرکشی، فسق، عصیان، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ظلم، یہ ہم ایسا سمجھتے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو تو کوئی بھی ظالم نہیں کہتا، بھئی میں نے تو مٹھی پر داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں کیسے ظالم ہو سکتا ہوں؟ یعنی ہم اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے۔ آپ دیکھ لیں، میں کیا آپ اپنے آپ کو ظالم کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، لیکن ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر، ہدایت سے غافل ہیں۔ قرآن کو تو یہ تو مستند بات ہے کہ قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، اور فرعونیت کے قائم مقام ہیں ہم، فرعون کے جانشین ہیں۔ بھئی کون ہو؟ میں تو فرعون کا جانشین ہوں۔ کیسے بھئی؟ اس نے بھی اپنے آپ کو خدا کہا تھا، میں بھی خدا ہوں، میرا معبود جو ہے، میں تو بس میرا جو ہے میرا نفس ہے، میں تو نفس کی بندگی کر رہا ہوں، یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ میرا نفس تو میرا معبود تو میرا نفس ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے۔ آپ دیکھ لیں گھر کی سطح پر، آپ دیکھ لیں بعض اوقات یہ میاں بیوی، بعض اوقات میں بات کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی اس کو مائنڈ کرے کہ بھئی ہر وقت تم ایسے بات کرتے ہو، تو میں تو ایک بات کر رہا ہوں جو کہ ہر گھرانے میں موجود ہے۔ بیگم صاحبہ کا تو اپنا موڈ ہے، بس بات ختم۔ اس طرح میاں جی کا تو اپنا موڈ ہے۔ اسلام کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، ہمیں نہیں معلوم۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہم دین سے واقف نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں، ہم دین سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو غصے میں دی، غصے میں تو اکثر یہ مسئلہ آ کے پوچھتے ہیں نا، میں تو غصے میں بیوی کو طلاق دے دی۔ بھئی طلاق کا غصے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور طلاق تو پیار میں تو نہیں دی جاتی کہ تم پیار سے کہو بیگم صاحبہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ تو تیش میں آ کے آپ کرتے ہیں۔ بیوی بعض اوقات تیش میں آ کے کہتی ابھی طلاق دو مجھے، یہ بیگم صاحبہ فرماتی۔ پھر شوہر جو ہے وہ اسی طرح ہے۔ میں آپ سے دیکھیں ایک بات اور کر رہا ہوں، اس بات کو سوچیں کہ آپ ہدایت پر اگر نہیں ہیں تو آپ غیر ہدایت یافتہ ہیں۔ آج کا مسلمان ہدایت پر نہیں ہے، یہ تو میں دعوی سے کہہ رہا ہوں، اور ہمارا عمل کھول کے یہ سب کچھ، یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت کو نہیں جانتے۔ ہدایت کیا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، ان کے اخلاق کیا تھے، ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی آپ کی۔ کون سا اسلام، کون سا ایمان، کون سی جنت، کون سی دوزخ، آپ اس کو تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو نوٹ کروں کہ جنت دوزخ سے ہم بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ قبر، حشر، جنت، دوزخ، اللہ کی ملاقات، اللہ کا غصہ، اللہ کی رضا،
ان تمام چیزوں سے ہم بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ، تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے بھیا، کون سا اسلام، کون سا ایمان؟ خوش فہمیوں میں نہ رہیں، یا تو آپ ہدایت پر ہیں حقیقت میں، آپ نے تو اپنی مرضی کو ہدایت سمجھ لیا ہے، اپنی مرضی سے اسلام کو سمجھ لیا ہے، یہ اسلام ہے یہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا 5 بنا کر لو بس، باقی اپنی زندگی مرضی سے گزارو، یا اس کا بھی خیال نہ رکھو، وہ تو حقوق اللہ ہیں، تم حقوق العباد کا خیال رکھو۔ یہ بھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، کسی کو دھوکہ نہ دو، ہمدردی کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور پھر اشعار بھی رکھے میں ایسے ایسے اشعار بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال میں اشعار کی بات نہیں کروں گا، میں تو حقیقت کی بات کر رہا ہوں، اس بات کو ذرا آپ سوچئے سمجھیں۔ دیکھیں، وَمَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اچھا انجام کس کا ہوگا یہ تو رب جانتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں جانتا ہوں۔ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی عاقبت تو ہماری ہے۔ آج میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہاں۔ کیا ہندو جائیں گے وہ جنت میں؟ آپ کہیں گے، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، کیا عیسائی جائیں گے؟ کیا یہودی جائیں گے؟ کیا سکھ جائیں گے؟ ان سب کے جواب میں آپ کا جواب نفی میں ہے کہ نہیں، یہ نہیں جائیں گے۔ ہاں، کیا آپ جائیں گے جنت میں؟ ہاں جی، مجھے تو اللہ کی رحمت پر بڑا بھروسہ ہے۔ آپ یہ کہیں گے، ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، ان کا نام لیوا ہوں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ کی رحمت بڑی ہے کہ میرے گناہ بڑے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے شفاعتی ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں تصور ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں تو علماء کو، بعض علماء کو دیکھتا ہوں، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، تم جنتی ہو کیونکہ تم حضور کی امت میں ہو۔ بھئی کون سی امت، کون سا مسلمان، کون سا ایمان؟ اور ایسی خوش فہمیاں پھیلائیں گے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن وہ تو مومنوں کے لیے ہیں خوشخبریاں، ہمارا تو ایمان تو دنیا پر ہے، اللہ پر ہمارا تو ایمانی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو آپ تقوی والی روش اختیار کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں لکھ دیا ہے کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت، یہاں بھی عاقبت کے الفاظ ہیں نا آیت نمبر 37 میں، عاقبت جو ہے وہ صرف متقین۔ اعدت، جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں، اعدت للمتقین، للمنافقین نہیں ہے، للظالمین نہیں ہے، للفاسقین نہیں ہے، للمجرمین نہیں ہے۔ یہ ساری صفات تو ہم میں موجود ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم فاسق ہیں، ہم منافق ہیں، جو فتویٰ بھی ہے، کافرانہ روش، منافقانہ روش، مشرکانہ روش، یہ ساری روش ہم میں موجود ہیں۔ کون سا اسلام، کون سا ایمان؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہم ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ آپ تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، آپ نے تو منزل دنیا کو بنا لی ہے، آپ تو آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، آپ تو قرآن کو جانتے تک نہیں ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، یعنی بطور ہدایت آپ قرآن کو نہ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں قومی طور پہ نصاب تعلیم میں قرآن فہمی نہیں ہے کم از کم، جہاں بھی چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں،
جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، یعنی قومی یہ مسلمان ملک میں، وہاں قرآن کا فہم نصاب تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھ لیں، میرا تو چیلنج ہے آپ کو۔ قرآن ہمارے لیے تو بطور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں قرآن سے ہدایت لی جا رہی ہو، قرآن قانون ہو اس ملک کا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عربی ملک دیکھیں، انا عربی، میں عربی ہوں، وہاں تو یہ نسلی تفاوت ہے، تم عربی ہو تم عجمی ہو، میں عربی ہوں تم عجمی ہو۔ آپ دیکھ لیں جو میرے شاید یہ باہر کے لوگ جو ہے تو وہ ایک عربی کو ایک وہ کرتے ہیں، قومیت کے طور پہ لیتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری، اور اسلام میں تو یہ تفریق نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے ویسے بھی کہا ہے، بالکل واضح طور پہ کہا ہے، کسی کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہو تو دیکھیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ظالم مت بنے، اپنے اوپر رحم کریں، کسی اور پہ نہیں، اپنے اوپر رحم کریں، کیونکہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم نے تو دیکھیں ظلم کا رویہ، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ظلم کی تشریح تھوڑی سی میں کر دوں، پھر میں آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ سب سے بڑا ظالم، اب یہ تو اللہ سے پوچھے نا کہ ظالم کون ہے؟ جس کو قرآن کی آیات کی نصیحت کی جائے قرآن کے ذریعے، پھر وہ اس سے منہ موڑ لے، یہ ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ آج کا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آج ہم قرآن کو قانون بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں حکمرانی جو ہے وہ ایلیٹ طبقہ کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے الیکشنوں میں یہ خوانین، نواب اور یہ پیسے والے لوگ آتے ہیں باہر، وہی اسمبلیوں میں جاتے ہیں، یہ تو قرآن کے طلبگار نہیں ہیں عام طور پہ۔ اور جو عالم منتخب ہوتا ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی تو وہ تو اقلیت میں ہوتا ہے۔ یہاں تو جمہوریت ہے بھیا مغربی، یہاں تو علم کی بات نہیں ہوتی، یہاں ووٹ کی ہے۔ اسلام کا، شریعت کا بل اگر کوئی پیش کرے کوئی عالم دین، اور مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں اگر 500 کا ایوان ہے، ایک ووٹ سے ایک ووٹ زیادہ ہو جائے کہ ہم قرآن کا نظام نہیں چاہتے تو اس کی مانی جائے گی۔ پھر تو آپ کے پاس راستے بہت ہیں، کون سا اسلام، بریلوی، شیعہ، کون سا اسلام، بس نہیں ہے، اصلی اسلام نہیں ہے تو بس چھوڑو، اپنی بس جیسی بھی زندگی ہے گزارو۔ اس بات پہ آپ سوچیں نا، اسلام کے ہم طلبگار نہیں ہیں، اللہ کے طالب نہیں ہیں، دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے یوم آخرت پر، اس بات پہ سوچیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال موسیٰ ربی
أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔